تمام حضرات کو بہت مبارک ہو یہ سفر، اللہ قبول فرمائے۔ یہ نماز کے لیے آ رہا تھا تو ایک بہن نے کہا جی عرفات میں تو ہمیں ایسے رکھا گیا جیسے ہم بڑے VIP مہمان ہیں، اور مزدلفہ میں جا کے ایسے پھینک دیا جیسے اب کوئی فالتو سامان ہے۔ تو اس پر مجھے ایک آیت یاد آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا۔ ان کے اس کہنے پر قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں جہاں بھی کہا ہے، اچھا سب سے پہلے یہ کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے، جب ہی وہ عمل بنتا ہے، ورنہ تو دنیا داری بن جائے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ دین وہی دین بنتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اور ہر نیکی اللہ کی وجہ سے، ہر گناہ کو چھوڑنا اللہ کی وجہ سے۔ اچھا، نماز کے لیے اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سارے قرآن میں نماز کو اللہ نے اس طرح بیان کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ اور جب نماز کو اللہ نے فرض کیا تو اس طرح کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس سے نماز فرض ہو رہی کہ نماز کو ہم نے ایک متعین وقت میں اپنے بندوں پہ فرض کر دیا۔ اس میں اللہ کا نام کوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اس میں اللہ کا نام نہیں ہے، اے اللہ کے لیے سارا۔ آتوا الزکاۃ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، نماز زکوٰۃ ادا کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں بھی اللہ کا نام ہے۔ جہاد فرض کیا، کتب علیکم القتال فہو کرہ لکم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ جتنے اللہ نے فرائض، جس آیت کے ذریعے سے کوئی عمل فرض ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آتوا الزکاۃ آتینا الزکاۃ۔ جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ انداز اختیار فرمایا، جو نہ نماز میں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ زکوٰۃ میں ہے، نہ جہاد میں ہے۔ حج کے لیے اللہ نے بات کہاں سے شروع کی؟ وَلِلَّهِ، اپنے نام سے بات شروع، وَلِلَّهِ۔ یہ بہت خوبصورت بات کہ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے اس فرض میں بڑے تھکیں گے، اور کوئی رل جائیں گے، کوئی برا حال ہوگا، کوئی کہیں کو پیدل چلنا پڑے گا، کہیں کی سواری، جیسے ہم جاتے ہوئے 3 گھنٹے بس میں بیٹھے رہے، وہ چل ہی نہیں رہی تھی، 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے بیٹھے، پھر آہستہ آہستہ رینگتے رینگتے پھر ہم اپنے خیموں میں پہنچے۔ تو اس راستے کے
کی مشقت کو کم کرنے کے لیے یہ آیت یوں شروع ہو رہی ہے وَلِلَّهِ، پھر ہے عَلَى النَّاسِ، پھر ہے حج البیت، پھر ہے من استطاع الیہ سبیلا۔ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہوں، ابھی بھی ہم اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حج کے لیے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ، کہ اتنی بڑی نسبت کو اللہ سامنے لا کر ہماری مشقت کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کہ تم مزدلفہ میں تھک گئے، کس لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ عرفات میں تھک گئے، کس لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ تم نے احرام کی پابندیوں کو برداشت کیا، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تم ایئرپورٹ پہ طویل انتظار کے مراحلوں سے گزر کر کتنے گھنٹوں کے بعد مکہ پہنچے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ تم کنکریاں مارنے جا رہے ہو، کافی عرصے کے بعد پیدل چلنا پڑا، تو ابھی تک ٹانگیں سوجی ہوئی ہیں، پاؤں درد کر رہے ہیں، سر درد کر رہا ہے، بولنے کی ہمت نہیں، لیکن چونکہ دن ہی تھوڑے ہیں تو میں نے کہا کچھ دیر آپس میں بیٹھ جائیں، حال احوال لے لیں۔ تو یہ سب کچھ کیسے اللہ نے آسان کیا؟ اپنے نام کو رکھ کر وَلِلَّهِ۔ تکلیف آئی کیوں؟ یہ اللہ تیری، مشقت آئی کیوں؟ یہ اللہ تیری۔ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں کئیوں تو چلنے کی، اتنا لمبا چلنے کی عادت کیوں؟ یہ اللہ تیری۔ کم پیل ہو رہی کیوں؟ یہ اللہ تیری۔ کئی پچھڑ جاتے ہیں مزدلفہ میں، عام طور پر بہت افراتفری ہوتی، کس لیے؟ یہ اللہ تیری۔ اور 2 دن مسلسل اب جانا ہے کنکریاں مارنے، کس لیے؟ یہ اللہ تیری۔ طواف زیارت ایک بڑا مرحلہ ہے، اتنی لمبی ٹریفک پھنستی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا جب یہ عزیزیہ کا تصور نہیں تھا، یہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، اس سے پہلے مینا سے ہی جانا ہوتا تھا طواف زیارت کرنے، پھر واپس مینا ہی آنا ہوتا تھا، قیام کی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، جو ہوتی تھی وہ بیت اللہ کے چاروں طرف عمارتیں تھیں، وہاں ٹھہرنا ہوتا تھا۔ تو ہم طواف کر کے نکلتے تھے اور فجر کی نماز میں راستے میں آتی تھی، اور اس کے باوجود کئیوں کی قضا ہو جاتی تھی۔ وضو کوئی نہیں، جس کا وضو ہے ہم مجھے اچھی طرح بس سے اتر کے اور فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے، پھر چڑھ جاتے۔ جن کا وضو نہیں ان کو پڑھتے ہی ہوں کہ وہاں نہ پانی ہے نہ کوئی جگہ ہے، تو اتنا لمبا انتظار ہوتا تھا کہ نمازیں چل جاتی تھی۔ تو یہ سب کچھ لیے یہ اللہ تیرے لیے۔ دیکھیے مکے کے قدیم باشندے پرانے ساتھی کہنے لگے کہ جب یہ سرنگیں نہیں تھیں، سرنگیں، ہم لوگ حج پہ جاتے، مینا جاتے تو عشاء کی نماز پڑھ کے ہم بس پہ بیٹھتے تھے اور ظہر کی نماز جا کے مینا میں پڑھتے تھے۔ اتنا ٹائم ہم بس میں جاتے، کس لیے؟ یا اللہ تیری۔ 92 کے حج میں ہم ٹریفک میں اس طرح پھنسے کہ مینا سے جو بس پہ چڑھ، بس ہمیں پرانی تھی، آج کی طرح لگژری بسیں نہیں تھیں، پرانی بسیں، قدیم ترکوں کے زمانے کی بسیں، نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی ان میں سہولت، کھڑ 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 32 گھنٹے بس میں گزار کے واپس میں نہ عرفات میں اترنا نصیب ہوا، نہ مزدلفہ ہم دن کے 11 بجے پہنچے، ہم 7 بجے نکلے مینا سے اور 12 بجے عرفات میں داخل ہوئے، 5 گھنٹے کے بعد عرفات میں داخل، اور اگلے 5 گھنٹے میں 1 فرلانگ سفر کیا، اس سے اگلے 5 گھنٹے ہم پھر کھڑے رہے، پھر اگلے کوئی 4 گھنٹے میں ہم نے کوئی تھوڑا سا سفر کیا تو وہاں پھر ٹریفک بلاک میں پھنس گئے، اور مغرب عشاء ہم نے مزدلفہ سے پہلے پڑھی اور پانی نہیں تھا تیمم کر کے پڑھی، اور پھر دن کے 11 اور حج تھا جون کے مہینے،
جون کے مہینے کا راستہ، نہ پانی نہ کھانا نہ ایسی سہولتیں تھیں. تو 11 بجے پہنچے اور وہاں سے پھر چلے. اس سارے سفر میں 2 دفعہ بس تبدیل کرنی پڑی. وہاں سے نکلے تو کوئی 1:30 بجے، ہم 1:45 بجے مینا میں انٹر ہوئے. وہ بس وہاں خراب ہو گئی. پھر بس تبدیل کی تو اگلے دن ہم صبح 7 بجے نکلے تھے. اگلے دن 4 بجے ہم اپنے خیموں میں پہنچے. یہ سب کچھ بڑی خوشی سے برداشت کیا. کس لیے؟ وللہ. یعنی ایک ہمارے علاقے کے ذمہ دار تھے، ان کی بیگم جیسے ان پڑھ ہوتی ہیں، وہ پہلی دفعہ حج پہ آئے. وہ میری بیگم سے بار بار پوچھے یہ حج ہوتا ہے، یہ حج ہوتا ہے. یعنی سر بس میں ہی بیٹھے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں. وہ بار بار پوچھے میری بیوی سے یہ حج ہوتا ہے، یہ حج ہے، یہ حج. نہ ہمیں اپنا خیمہ ملا، نہ ہمیں اپنے ساتھی ملے. ہم اس طرح گم ہوئے کہ راستے کیے. تو اللہ نے ایک لفظ کے ساتھ اس کو آسان کیا ہے، وَلِلَّهِ. وَلِلَّهِ. لوگ پیسے کے لیے اس سے زیادہ مشقت ہیں اٹھا، لوگ دنیا کے جھوٹی چیزوں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف اٹھا. اور ہماری اس تکلیف کے پیچھے اللہ خود پڑتا. وَلِلَّهِ. میرے امام احمد بن حنبل کو اس زمانے کی حکومت نے ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ میں بہت بڑی سزا تھی، کوڑوں کی سزا دی. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد تو نے کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ تو میں نے کہا یا اللہ تیرے لیے. اچھا میرے لیے. تو فرمایا جو نعمت جنت والوں کو جنت میں بھی جانے کے بعد ملے گی میرا دیدار، وہ میں تمہیں ابھی سے کراتا ہوں. اور اللہ نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیا کہ احمد میرا دیدار کرتا ہے. جس مشقت میں اللہ آ جاتا ہے وہ رحمت بن جاتی، وہ سہولت بن جاتی. جو امام عالی مقام نواسہ رسول نے ساری نسل ذبح کرا دی تو سامنے اللہ تھا، تو وہ سب کچھ آسان. اللہ کی نسبت نہ ہو تو کون اپنے بچوں کو ذبح کرتا ہے قربان؟ تو اللہ کی نسبت سامنے تھی، اپنے سب کچھ قربان کرتا. وللہ. ایک عجب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ بروں میں سے اچھے اور اچھوں سے برے پیدا ہوتے رہتے ہیں. یزید کے بیٹے کے بارے میں شاید آپ میں سے کسی کو کچھ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا کیا. یزید نے جو کیا وہ تو سب کو معلوم. وہ مر گیا تھا 41 سال کی عمر میں، جوانی میں مر گیا. 4-4.5 سال اس نے ٹوٹل حکومت کی. اس کے بیٹے کا نام تھا معاویہ رحمۃ اللہ علیہ. معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں اس نے تخت سنبھالا. 22 سال کتنے پاگل پن کی عمر ہوتی ہے. اور 22 سال کی عمر میں کوئی اس نے ورکشاپ نہیں سنبھالی، کوئی اس نے کمپنی نہیں سنبھالی. اس نے 3 بر اعظم کی حکومت سنبھالی اور اس طرح سنبھالی کہ اس کے باپ نے ایک مخالف باقی نہیں چھوڑا، سب پہ بندہ کر دیا. اور ساری 3 بر اعظم کی بسنے والی قوموں کی گردنیں اس نے چکا دی تھی. کوئی اس کے خلاف بغاوت نہیں، کوئی اس کے ٹکر میں اب ایسا طاقتور دشمن نہیں جو بغاوت کرے. چالیس دن حکومت کی، 40 دن ٹوٹل 40 دن. پھر اس نے اپنے خاندان کو جمع کیا، بنو امیہ، اور ایک چھوٹی سی تقریر کی جس میں اس نے یہاں سے بات شروع کی
کہ ان ابی کان جبارا، میرا باپ بہت ظالم تھا، اس نے حکومت کے لیے آل رسول پہ ظلم کیا اور لوگوں پہ ظلم کیا اور خون بہایا اور اللہ کے احکام کو توڑا۔ جس تخت کے نیچے، آپ ذرا جملے پہ غور کریں، جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے۔ یہ تو جی 400 کروڑ کی پارٹی ہے، یہ 400 ارب کی پارٹی ہے، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ 3 بر اعظم کی پارٹی ہے، 3 بر اعظم، اتنی بڑی حکومت کہ 3 بر اعظم میں وہ چوں نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا لعنت ہے اس حکومت پر جس کے نیچے حسین اور اس کی اولاد کا خون اور اللہ کے نبی کی اولاد کا خون۔ 22 سال کی عمر، پاگل پن کی عمر، یعنی کہ بوڑھا ہو گیا کہ حکومت کرتے کرتے تھک گیا اور حکومت چھوڑ کے اپنے گھر میں انٹر ہوا اور مسلح سے دوستی لگائی اور پھر اس کا جنازہ ہی باہر نکلا۔ تھوڑی عمر میں اللہ نے اس کو بلا لیا تھا، لیکن اس نے ہر قسم کی سیاست پہ لعنت بھیج دی اور اللہ سے رو لگا۔ تو یہ کس لیے کیا؟ للہ، اللہ کے لیے، وللہ ہے۔ تو دنیا میں لوگ بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، اس سفر میں بھی مشقت آتی ہے، مزید بھی آئے گی۔ آپ اس سفر کو یاد کریں جب لوگ پیدل آتے تھے، اونٹوں پہ آتے تھے۔ اس کو چھوڑو، ابھی میں نے جو 89 میں پہلا حج کیا، جولائی کا حج تھا، اور سہولت نام کی شے ہوئی، پرانی بس کہ ہم مدینہ کے لیے چلے۔ انہوں نے ہمیں کہا آپ حضرات مغرب پڑھتے ہی پہنچ جائیں۔ ہم مغرب پڑھا، ہم پہلا حج تک پہنچے۔ بیٹھے بیٹھے رات 12 بجے بس چلی، جس کا جیسے وہ ہمارے ہم ہے نا وہ لطیفہ ہوتی، ہر شے وجدی آئی ہارن نہ ہی ہر شے لگتی آئی بریک نہ ہی لگتی۔ اور مصری ڈرائیور اس کو ہر تھوڑی دیر بعد نیند آ جائے۔ رات کا سفر، اب حیران میں آ گیا، میں سارے جنت چلے جائے گا، یہ علاج کر۔ پہلا ہمارا حج، میرے ساتھ میرے کزن بھی تھے، ان میں ایک بڑے مزاحیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، سارے جنت چلے جائے گا، یہ کچھ کرو۔ تو ہم میں سے ایک ساتھی نے جا کر اس کے سر پر نہ مالش کرنی شروع کی، ٹک 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 ٹک، اس کو وہ تھک جاتا، وہ واپس آ کے دوسرا جا کے سر پہ بیٹھ جاتا، ٹک 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 ٹک۔ اگلے دن کوئی صبح کے 10 بجے ہم مدینہ پہنچے۔ یہ تو ابھی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں نے خود حج کی ہے۔ تو اللہ نے ایسے پھولوں کی طرح کر دیا ہے، تھوڑا سا پیچھے سے اونٹوں کا زمانہ ہم خیر کیا گنے، اور میرے نبی نے جو حج کیا اپریل، اور لوگ پیدل ساتھ چل رہے تھے، سواریوں والے بھی تھے، پیدل بھی تھے، مدینہ سے پیدل چل کے عبداللہ بن زبیر، ویسے یاد آ گیا تو عقیدت میں سنا دیتا ہوں، کوئی کرنے والا عمل تو یہ ہے نہیں، بطور انسان کو یہ کر سکتا نہیں۔ مدینہ سے وہ روزہ رکھ کے چلتے تھے اور 8 دن کا سفر کر کے مکے میں آ کے افطار کرتے تھے۔ پورے سفر میں صوم متواصل، صوم وصال جو اللہ کے نبی رکھا کرتے۔ اور رمضان شریف میں
پہلے روزے کی سحری کھاتے تھے اور 15ویں روزے جا کے افطار کرتے تھے، 15 دن نہ کھانا نہ کھانا۔ ایک مجلس میں نا تذکرہ ہو رہا تھا کہ شاہ زور کون ہے، شاہ سوار کون ہے، تو کسی نے کہا عمرو بن مادی کرب، کسی نے کہا مقداد بن الاسود، کسی نے کہا فلاں 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 فلاں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے بندو تم نے عبداللہ بن زبیر کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو لوگوں نے کہا ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں، جن کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا یہ طاقت انہوں میں آئی کہاں سے تھی؟ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، یہ کوئی قابل عمل نہیں ہے۔ ویسے میں نے بتایا ہے کہ اللہ کی محبت میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے کپنگ کروائی، کپنگ کہ آج کل تو پاکستان میں بھی چل پڑی ہے، جو خون نکال، تو خون جو نکلا تو آپ نے عبداللہ بن زبیر کو دے کر فرمایا باہر لے جا اور اس کو نا دفن کر۔ وہ باہر گیا اور سارا پی لیا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا دفن کر دیا؟ کہ جی وہاں کیا جہاں کوئی کبھی نہیں دیکھے گا۔ آپ نے کہا اللہ کا شریف تھا۔ آپ نے کہا لگتا ہے تو نے پی لیا؟ کہ جی میں نے پی لی۔ اب لوگوں کی خیر میں ان میں وہ طاقت وہاں سے آئی تھی۔ آپ حیران ہوں گے، حجاج بن یوسف نے اٹیک کیا مکے پر، 3000 کے لشکر کو 18 آدمیوں کے ساتھ 18 فجر کی نماز سے لے کر عصر تک رو کے رکھا، حرم میں نہیں داخل ہوئے، صرف 18 آدمی کے ساتھ۔ تو حجاج نے کہا اس کا کوئی علاج کرو ورنہ یہ تم سب کو لے لیتے۔ تو پھر یہ جو جہاں اب پیلس بنا ہوا ہے، شاہی پیلس جس میں شاہی مہمان رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس۔ یہ سب سے یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ پہلا پہاڑ جو اللہ نے دنیا میں بنایا وہ یہ بنایا جبل ابی قبیس۔ اس پر انہوں نے نا توپیں فٹ کی، وہ پتھر پھینکتی تھی، پتھر اس زمانے کی توپ یہی تھی، اس کو منجنیق کہتے تھے، تو غلیل کی طرح، بڑی غلیل کی طرح۔ تو انہوں نے نا وہاں سے ان کو ہٹ کرنا شروع کیا پتھروں سے، بڑے بڑے پتھر ڈال کے وہ کھینچ کے پھینکتے تھے، تو کوئی ادھر گرتا کوئی ادھر گرتا، وہ نشانے میں آ نہیں رہی تھی، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور 72 سال عمر تھی اس وقت، 72 سال۔ تو آخر کار عصر کے قریب ایک پتھر یہاں آ کے لگا، سر اتنا ہیوی تھا، اتنے فورس سے آیا تھا کہ آخر انسانی تو تھے، تو اس سے لڑ پڑا ہے، اور جب چہرے پر خون گرا نا ایسے، تو انہیں ایک شعر پڑا، وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَدْمَعُ قُلُوبُ وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو موت کے ڈر سے پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کریں، کمر کا زخم ایڑی پہ آئے گا، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں خون، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کے اپنے پنجوں پہ مہندی لگاتے ہیں۔ اس سے وہ پھر پڑے، تو پھر سوڈانی تھے اس لشکر میں، انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تو ان کی عبادت آپ کو بتا رہا تھا کہ 15 دن میں ایک دفعہ افطار فرماتے، تو یقیناً ہماری بسیں دائیں بائیں ہو گئیں، اور مسئلہ ہو گیا، یہ سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا سفر قبول کرے۔ تو واقعی زیادہ کن بھائیوں کا رہتا ہے؟ سب پہ رہتا ہے، چلو اللہ مدد کرے، اللہ بھلا کل جائیں، کل تک انشاءاللہ ہلکا ہو جائے۔ تو طواف زیارت اور سعی دونوں چیزیں اکٹھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے مدینے جانا ہے فوراً، اور جنہوں نے ہوٹل شفٹ ہونا ہے تو وہ
اگر رش وغیرہ ہو تو بعد میں کر لیں، اس میں وقفہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 دن کی رمی ہے ہماری مینا میں 11 اور 12، اور آخر میں طواف وداع ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اللہ تعالیٰ سفر قبول فرمائے۔ اللہ کی نسبت پر جب کسی تکلیف کو خوشی سے برداشت کیا جاتا ہے تو ایک آپ کو حدیث سنا، ایک شخص جس نے سب سے زیادہ مشقت دنیا میں دیکھی ہو، سب سے زیادہ، یوتا بے ابعث سے اہل، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جنت کی ذرا ایک جھلک دکھا کے لے آ، صرف جھلک، اندر نہیں ہے، یغمس غمسۃ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا جنت دکھاؤ، تو اس کو لے جائیں گے اور دروازے سے دکھا کر واپس لے آئیں، دیکھ کے آئے۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں بڑی تکلیف دیکھی تم؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو تکلیف کبھی بھول کے بھی نہیں دیکھی، صرف دیکھنے سے سارے دکھ اس کے مٹ جائیں، جانے سے کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک نافرمان کو بلائیں گے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عیش کیا ہوگا، ٹاپ آف دا لسٹ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا جہنم کی ہوا لگا کے لے، ان کو جہنم کے قریب جہنم دکھائیں گے، ہوا کا جھونکا، واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں بڑی موج کی، کہے گا یا اللہ تیری قسم میں نے دنیا میں راحت نام کی شے پڑھی۔ یہ دنیا پزل ہوتی ہے نا، ہمارے بچے کھیلتے ہیں پزل، اور ٹکڑے ہوتے ہیں تو سارے ٹکڑے جمع ہوں تو پھر ایک پکچر بنتی ہے، تو یہ دنیا ایک پزل ہے، اس کا ایک ٹکڑا آخرت ہے، اور اس کو بیچ میں سے نکال دیں تو کوئی تصویر نہیں بن سکتی۔ جب وہ ٹکڑا لگاتے ہیں پھر تصویر بنتی ہے کہ ہم ایک سفر میں ہیں اور ہمارا اصل ٹھکانا جنت۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک منظر میں، ایک منظر کسی بھی نظارے میں جنت یوں بیٹھا ہے، اور وہ اس کو دیکھنے میں اتنا گم ہو جائے گا کہ اس کی اس سٹنگ میں یوں بیٹھا ہے یا یوں بیٹھا ہے یا یوں بیٹھا ہے، 70 برس وہ ایسے ایسے نہیں ہو سکے گا، اسی میں گم ہو جائے، 70 سال اس کے دیکھنے کی لذت اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، 70 سال۔ حتیٰ کہ اگر میرا اللہ کہے کہ میرا بندہ تو ایک ہی شے میں گم ہو گیا نا، کوئی اور شے بھی دکھاؤ، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی رکھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا سفر قبول فرمائے۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ اپنے جذبات ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ان چند دنوں میں آپ نے کیا فائدہ محسوس کیا، کیا نفع دیکھا، کیا نقصان دیکھا۔ چلو کوئی ہمارا بھی حوصلہ ہو جائے اور آپ اپنے جذبات کو بھی شیئر فرمائیں۔ آ جاؤ گھر سے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ بہت سی تقریبات میں بہت سی تقاریر کی ہیں میں نے، لیکن آج مجھے سب سے زیادہ مشکل لگا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھی صحبت مجھے نصیب ہوئی حج کے سفر میں، اور اس کا ہر لمحہ میں نے بہت مجھے کیفیت فیلنگ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ دوسرا، جب سے یہ سفر کی لگن شروع ہوئی تھی، جب سے
یہ تھا کہ کیا ہوگا. ظاہر ہے بالکل نابلد، لیکن اتنی آسانیاں اور اتنی تسکین ملی ہے اس پورے سفر میں. ابھی تو پورا بھی نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ باقی بھی بہت اچھا ہوگا. اور بس جو مولانا نے بات کی نا، للہ، سبحان اللہ، یہ سب ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے. اللہ ساری زندگی ہمارے لیے کرتا ہے. آج جب میں نے اپنا سر منڈوایا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید آج کچھ اللہ کے لیے کیا. اور شاید جو ہمیں بیان میں بہت سی چیزیں ملی ہیں جو ہم بالکل نظر انداز کرتے رہے ساری زندگی. صلہ رحمی، خاص طور سے اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ سلوک، اور اپنی زبان پہ کنٹرول. میرا کوئی شعبہ ایسا ہے مولانا کہ میں زبان پہ کنٹرول ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے. اور ماشاءاللہ سہیل بھائی کا بہت شکریہ، ڈاکٹر امتیاز ہاشمی صاحب کا، جن کی وجہ سے یہ انیشیٹ ہوا سفر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی جزا دے. اور مقصد ہے اس کے الفاظ نہیں، یہ ایک زندگی کا نیا دور شروع ہوا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں سربرو کرے گا. اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. مجھے تو لگتا ہے یہ بڑی نارمل چیز ہے جس کا پتہ ابھی چلا ہے بھائی ہمیں. اور بہت شکریہ مولانا آپ کی. ہم تو آپ کے بیان ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بڑی انعماق سے دیکھتے رہے، رمضانوں میں دیکھتے رہے، اب بھی کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ ہر وقت آپ ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں سیکھتے تھے. اب آپ کے ساتھ تو ہم نے تو شو مار دیا جا کے. ایک تو حج اور دوسرا مولانا صاحب کے ساتھ. جزاک اللہ. اور بس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ. اور میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں مولانا، اگر آپ نے، یہ میں نے سر منڈوا لیا تو میں نے آج سے 2 ماہ پہلے ایک وگ بنوائی تھی. جی مولانا میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا شعبہ ایسا ہے مولانا، کیونکہ میں کچھ کام کر رہا ہوں وہ بیچ میں چھوڑ کے آیا، تو اب وہ وگ لگا کے کروں گا کام. تو یہ کام چلتے رہتے ہیں کیونکہ میری روٹی روزی وہی ہے. اسی کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں. میرے رب کی یہ میں سمجھتا ہوں میری قبولیت ہے یہ. تو بس آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، گھر بار کے لیے، بچوں کے لیے خصوصی دیا. اور مولانا اللہ آپ کو صحت دے. اور مولانا عبدالستار کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور بہت سکون ملتا ہے مولانا ماشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، للہ ہے بس، اور کچھ نہیں. کون بھائی آئیں گے؟ آئیے. جی السلام علیکم. میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور یہ پہلی دفعہ میرا نام میاں نظیف الدین ہے. تو سیالکوٹ میں میرا سارا بہت زیادہ زندگی کا بچپن میں. اس کے بعد ٹریول بہت کیا زندگی میں نے، بہت ٹریول کیا کیونکہ میں ایک سیلز مین تھا. تو مجھے آدھی زندگی میں جہازوں پہ گزاری تھی. لیکن یہ جو سفر میں نے آئی ان کا سم ریزن میں نے ڈیلے کیا، مجھے اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے آج کہ کاش سب سے پہلے میں یہ کرتا. لیکن بہرحال ہو گیا. جب میں وہاں سے نکلا تو مولانا بشیر صاحب مولانا بشیر صاحب تو میرے پاس فیکٹری میں آتے رہتے ہیں تو بزنس سے میں ان سے بولا میں آج پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ آپ کس طرح جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، پہلے تو جانا ہے
خوفزدہ بھی ہوں، ڈر بھی ہوں، میں دیندار نہیں ہوں، مجھے اتنا بڑا پتہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے میرا راج میں کی، انہوں نے بولا کہ آپ جنید شیخ سے اپلائی کریں. میں نے کئی سال کیا لیکن وہ نصیب میں نہیں ہوا. میں نے سارا کچھ کیا لیکن میرے آپریشن تھا کہ وہ کرنا پڑے گا. تو اس دفعہ میں آیا ہوں تو میں بالکل ایک اناڑی تھا اور میرا حج ہو گیا. اور یہ سارا کریڈٹ جنید شیخ کو جاتا ہے اور آپ کو جاتا ہے. تو آپ کے قریب رہنے کا، آپ کو قریب سے دیکھنا مجھے بہت شوق تھا. ابھی بیان سنتا تھا، میں امریکہ میں بھی 25 سال رہا ہوں، وہاں پہ بھی تو دین سے بہت دور تھا. لیکن یہ باتیں سن کے وہی جو بات آپ نے کہی تھی نا، اتنا ڈرا ہوا تھا. پتہ نہیں میں کبھی معاف ہو گئی نہیں زندگی میں، گناہ جو کیے ہیں، جو بدکاریاں کی ہیں، جو کچھ بھی کیا. لیکن آپ کی بات سن کے یہ حوصلہ ہو گیا کہ اب ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے. تو اسی چیز کی معافی مانگی ہے، اسی چیز میں دن گزارے ہیں جو بھی گزارے ہیں. آپ کی صحبت میں اتنے سارے جتنے سارے علماء ہیں آپ ان سے بات پوچھ کے چلتے رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں تھا مجھے، زیرو تھا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیرو ہو گیا ہوں ان لوگوں کے ساتھ مل کے. اور میری اللہ کرے کہ میری بھی آپ کو سمجھ جائے. بہت شکریہ. نصیب بھائی کی بات سن کر مجھے 2 حدیثیں یاد آ گئیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، بعد میں بھول گئی. ایک حدیث قدسی، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ اور نبی کی زبان، یہ ہے قرآن. حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام اور نبی کی زبان اور تعبیر اللہ کے نبی کی. یہ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ حدیث میں بڑی حدیث ہوتی ہے، زیادہ پاورفل. اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کے الفاظ، اس کو حدیث کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی جو حدیث میں اپر لیول کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں دنیا میں جزا سزا کا نظام رکھتا اور دنیا میں سزا دیتا تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو سزا دیتا جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے. ہم سمجھتے تھے ہماری بخشش کو. اسی سے ریلیٹڈ پھر مجھے ایک حدیث یاد ہے. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص نے بڑی غلط زندگی گزاری. جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا مجھے نہیں لگتا میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، تو تم ایسا کرنا میری راکھ کو میری لاش کو جلا دینا اور پھر میری راکھ کچھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا. یعنی میری باڈی زیرو ہو جائے گی تو شاید اللہ مجھے کھڑا نہ کر سکے. کوئی ایسی اس کی بول بات تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ انہیں جلا کے اس کو بہا دیا، اڑا دیا، اللہ نے جمع کر کے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ نے پوچھا تو نے اپنے آپ کو کیوں جلایا؟ کہ اللہ بس تجھ سے شرم کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، کہ میرا خیال تھا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ تجھے منہ کیسے دکھاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نے مجھے اتنا سخت سمجھا تھا، تو نے مجھے اتنا سخت سمجھا تھا، تجھے میری رحمت کا پتہ نہیں تھا. جو تو مجھ سے اتنا ڈرا ہے نا، تو نے اپنے آپ کو جلا لیا. جا تجھے اسی پہ بخش دیا. جا ہمیشہ اللہ کی رحمت کو غالب رکھنا چاہیے. خوف ہونا چاہیے، کیونکہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف بھی ایمان کا حصہ ہے. ایسا نہ ہو کہ نا امید ہو جائے، اور امید ایسی نہ ہو کہ گناہوں پہ دلیر ہو جائے. یہ اس کے بیچ کی چیز آئی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سب کو عید مبارک. میں نے بھی الحمدللہ کوئی 14 حج کیے ہیں. تو جو اس حج کے اندر اللہ پاک نے مجھے آسانی فرمائی، کیونکہ میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی تو میں بہت ڈر رہا تھا کہ کیسے یہ حج ہوگا. تو آپ یقین جانو کہ یہ حج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک کھلونا سا نہیں ہے جی، خواب نظر آ رہا ہے کہ مجھے اتنی اللہ پاک نے آسانی فرمائی. تو میں آپ بھائیوں سے تھوڑے سی عرض کرتا ہوں کہ میرا تھوڑا تبلیغ سے تعلق ہے. دیہاتی آدمی ہوں تو بڑی غربت کی بھی زندگی دیکھی ہے، اللہ نے بڑا عروج بھی دکھا دیا ہے جی. یہ اللہ کی کرم بات. پھر بھائی دوستو، ہمارے سامنے آخرت ہے. یہ دنیا کوئی ہم سے کوئی پیچھے بھی ہم جان کے دیکھیں کہ 100 سال کا ہمارے میں کوئی خاندان میں بھی نظر نہیں آئے گا ہے جی. یہ آخرت کی زندگی ہے. تو مجھے مولانا صاحب کا ایک بیان میں مولانا صاحب نے کہا کہ سارے انسانوں کا ایمان جو ہے اگر جمع کر لیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا. میرے بھائی دوستوں، میں نے مکی مسجد کے ممبر سے جو بات سنی مفتی صاحب کی زبان سے ہے جی، 7 مہینے سے آئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک جو سب سے بڑی نبیوں رسولوں کے بعد جنت دیں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں گے ہے جی. تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین سے کہا، جس کا مفہوم بیان کرو، اللہ معاف کرے، کمی بیشی معاف کرے. حضرت جبریل امین سے کہا، اے جبریل جب جنت کی پرواز کرو، جس وقت تھک جائے تو واپس آ کے بتانا کہ کتنی جنت دے کر ہے. حضرت جبریل امین کا تھکنا ہماری عقل میں نہیں آ سکتا کہ 2 پر کھول لے مشرق مغرب کو ڈھانک لے. حضرت جبریل امین نے پرواز کی، تھک کے واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کہ اے جبریل ہاں بھی جنت دیکھ کر آئے؟ کتنی دیکھ کے آئے؟ فرمایا کہ اللہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے جنت کا ایک کونا دیکھ کے آئے. تو میرے بھائی دوستو، حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ یہ کس کی جنت ہے؟ فرمایا کہ یہ ابو بکر کی جنت ہے. میرے بھائی دوستو، ہمارے سامنے آخرت ہے. یہ دنیا خدا کی قسم جو مقدر میں ہے یہ باغ کے پیچھے ہے. اس کے لیے یہ تو ہم اپنی ماحول کی وجہ سے جس ماحول میں رہتے ہیں جی کہ ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس کی مثال ایک دلہن کی طرح ہے، ایک دلہن کی طرح ہے جی. روز یہ نئی شکل بنا کے آتی ہے اور اپنا چہرہ دکھاتی ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی عقل سے یہ چیزیں لے رہے ہیں، یہ جو مال آ رہا ہے یہ ہماری محنت سے آ رہا ہے. خدا کی قسم یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. یہ حج ہمارے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ کرنا تھا، یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا تھا ہے جی. جو دنیا ہمارے مقدر میں اللہ نے دینی ہے وہ خدا کی قسم اللہ نے دینی ہے جی. اور اپنی موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں اور آخرت کا سفر ہمیشہ کا ہے. جتنی آج اپنی آخرت کو بنا لو گے اتنی آگے پاؤ گے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. ایک درجہ ہوگا اس کے آگے نہیں جا سکتے. یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب جنتی اپنی جنت میں آرام کر رہا ہوگا اس کو خوشبو آئے گی ہے جی. تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے خوشبو آئی ہے؟ وہ فرشتے فرمائیں گے کہ تمہارے اوپر کے جنتی نے کروٹ بھر لی ہے، اس کی کروٹ سے جو ہوا نکلی ہے وہ خوشبو بن کے آئی ہے. وہ پوچھے گا کہ اس کا مجھ سے کون سا عمل زیادہ ہے؟ فرشتے فرمائیں گے ایک سبحان اللہ کا عمل زیادہ. میرے بھائی دوستو، خدا کے لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے. دنیا جو مقدر میں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ بھی مجھے اور آپ کو ملے. السلام علیکم. میرا نام امتیاز ہاشمی ہے اور میں صرف 2 ہی باتیں کروں گا کہ کل جب مزدلفہ میں لیٹے ہوئے تھے تو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا. اور دوسری بات مولانا صاحب آپ کے لیے ہے کہ میں نے بہت تبلیغیں نہیں سنی، نہ ہی اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں اس ماحول میں سنی، لیکن جتنی سنی ہے، جتنی پازیٹیوٹی اسلام کی آپ کے سے سنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. پازیٹیوٹی آج تک سے ڈرتے ہی رہے ہیں. تھینک یو. اور سہیل سلوٹ ٹو یو.
تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام محمد حسین مشتاق ہے. میں کوئی اسپیکر تو نہیں ہوں بہت زیادہ, لیکن میں صرف 2 چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے, بیسیکلی جہاں سے. اپنا ایک ایکسپیرینس ایک مولانا صاحب کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا, اور دوسرا ایکسپیرینس جو ہے اپنا وہ اس گروپ کے حوالے سے, کہ 2005-06 کی بات ہے غالباً. اس سے پہلے مطلب جیسا کہ جس میری ایج ہے اس ایج میں جیسے گانا وانا سب کچھ چیزیں ہوتی تھیں. تو میں فیصلہ آباد میں اس کو جاب کرتا تھا, تو ان کی عائشہ مسجد بھی ہے, اور وہاں سے اس سے ملاقات بھی 1-2 دفعہ ہوئی ہے. اور وہاں سے مجھے رجحان ہوا تھا ان کی کیسٹس وغیرہ کا. میں نے 1-2 کیسٹس ان کی سنی گانے کے لیے, 1 سنی, 2 سنی, 3 سنی. وہ اللہ نے مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی زبان میں تاثیر, خطبات بہت ہوتے ہیں لیکن تاثیر کی بات ہوتی ہے. کہ وہ 2 یا اس میں خیال 2005 یا 2006 کی بات ہے, وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اللہ کا شکر ہے گانے یا ان چیزوں سے الحمدللہ سے سن کر. تو یہ اللہ کی طرف سے تاثیر ہے جو کہ مطلب خطبات میں ہے. دوسری چیز جو کہ یہاں سے ایکسپیرینس سے لرن کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, یہاں کے جو میں تجربہ کرتا ہوں, اس سے پہلے بھی ایک حاج جو واقع ہوئے ہیں کہ ایک تو علماء کی صحبت. ہم بہت سے اعمال حج میں ایسے کر جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں گائیڈنس نہیں ہوتی. بہت سی چیزیں جو کہ عبدالستار صاحب سے ہم نے بیٹھ کر کافی سیکھی ہیں, اور جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ اس سے پہلے ہم کچھ غلط کرتے ہیں. اور علماء کی صحبت کا اثر جو کہ ہمیں اس بیٹھنے کے دوران آپ کی کیفیت بھی بدلتی ہے, اور اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد بھی علماء کی صحبت میں اپنا اثر اور جو حج کا اثر اس کو مینٹین کریں, آگے برقرار کریں, نہ کہ دنیا کی جو گرد ہے وہ ہمارے اوپر دوبارہ چڑھ جائے. اور لاسٹ بات یہ حقوق اللہ, جو میں اور چیز ایک لرن کی کہ حقوق اللہ تو بہت ہم لوگ کرتے ہیں, سب سے بڑی اہم چیز ہے حقوق العباد. اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہے کہ ہم حقوق العباد پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے اخلاق دیکھ لیں, اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق دیکھ لیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق دیکھ لیں. عبادات میں تو ہم نے بہت زیادہ اپنے مراجعات بلند کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن حقوق العباد کے اوپر ذرا ہمیں فوکس کریں, جو کہ 2 چیزیں میں نے یہاں سے سیکھی ہیں سب. اور مزدلفہ کی بات سر آج جو آپ سے بھی ہوئی تھی کہ ہم کہیں گے کہ پہلے کی تھا کہ الحمدللہ اس دفعہ جو تھا نا میں یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھا تھا کہ آپ کے واش روم بھی نزدیک ہے, گاڑیاں بھی نزدیک ہیں, چاروں جو گروپ میں سب اکٹھے ہیں, سب نے اکٹھی نماز بھی پڑھی. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ سر بتاتے ہیں 14 سال میں پہلا موقع ایسا آیا کہ جس میں اتنی بڑی اللہ نے ایک ہمیں خوش نصیبی عطا فرمائی ہے. باقی کہنے کو تو بہت سی باتیں لیکن وقت شارٹ ہے. بہت شکریہ جی اللہ. آپ سنائیں, آپ کو اس لیے تو ملا ہے. باقی بہت سے ساتھی بیٹھے ہیں,